آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے قبول ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ قبول نہ ہونے کی ایک صورت ہے، حرام سے بچ جاؤ قبول ہو جائے گی، حرام سے نہیں بچو گے قبول نہیں ہوگی۔ قبول نہ ہونے کی ایک صورت ہے، قبول ہونے کی 4 صورتیں۔ مختصر صورتیں میں عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جو بندہ مانگتا ہے اللہ وہی عطا کر دیتے، ایک صورت مکمل ہو، جو مانگتا ہے اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ دوسری صورت اللہ رب العزت وہ عطا نہیں کرتے، اس کا نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ کسی پلاٹ کو لینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ پلاٹ ہے، یہ ہمیں مل جائے، وہ ہمیں نہیں ملتا، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہمارے حصے میں نہیں آتا، ہمیں کہیں اور جگہ ایک اچھا پلاٹ مل جاتا ہے، ہم وہ لے لیتے ہیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد، یہ ایک ہمارے معاشرے کی مثال دے رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو فلاں کارنر پلاٹ میں لینے لگا تھا اس پلاٹ کے اندر تو بہت سے مسائل تھے، اس کی تو فائل میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس کے تو کیس چل رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس وقت وہ پلاٹ نہیں ملا، نہیں تو آج میں ان سارے چکروں میں پڑا ہوتا۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی عام سی مثال ہے۔ تو یہ وہ نعم البدل ہے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اللہ رب العزت وہ نہیں دیتے جو تو مانگ رہا ہے، اللہ رب العزت وہ دیتے ہیں جو تیرے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور وہ جو حق میں بہتر ہو اس کو نعم البدل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، کہ آپ چاہتے ہوں گے یہ چیز آپ کو مل جائے، بڑی محبوب ہوگی، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ وہ چیز تیرے لیے بڑے نقصان کا باعث ہے۔ اور پھر کوئی چیز ایسی ہوگی جو تو نہیں چاہتا ہوگا کہ تجھے ملے، لیکن اللہ رب العزت تجھے عطا فرمائیں گے کیونکہ وہ تیرے لیے پسندیدہ اور بہترین ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت آخر میں فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کی دوسری صورت اللہ نعم البدل عطا کر دے، اور دعا کے قبول ہونے کی تیسری صورت اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے میں اس شخص کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا قبول نہیں ہوتی ظاہری طور پر، لیکن اس شخص کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس دعا کے بدلے میں۔ اور پھر چوتھی صورت اور آخری صورت اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن وہ شخص جائے گا اور ایک جگہ دیکھے گا نیکیوں کے بہت سے انبار لگے ہوئے ہوں گے۔ میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو نیکی ہے یہ دنیا میں سمجھ نہیں آتی، یہ آخرت کا سکہ ہے۔ جیسے پاکستان میں پاکستان کے روپے کی قیمت ہے، باہر چلے جائے ڈالر ریال ان کی قیمتیں ہیں، ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے۔ یہ جو نیکی ہے یہاں کی کرنسی نہیں ہے، یہ آخرت کی کرنسی ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ یہ نیکی کیا ہے، اور وہاں پھر ایک ایک نیکی کو جب ہم ترسیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑے گا، لیکن ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کی قدر ہمیں وہاں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایک بہت بڑا پہاڑ دیکھے گا، لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو وہ شخص کہے گا یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ اب حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ سے نے فرمایا یہ بندہ وہاں پہ کہے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی، کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج جو یہ شکوہ کر رہا ہے نا میں تو اللہ سے جو مانگوں مجھے تو نہیں ملتا، وہاں وہی شخص یہ الفاظ کہے گا میری ایک بھی نہ قبول ہوئی ہوتی۔ یہاں کہتا ہے ایک بھی نہیں ہوتی، اور وہاں کیا کہے گا ایک بھی نہ ہوئی ہوتی۔ ایک نہیں ہوتی اور ایک بھی نہ ہوئی ہوتی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن انسان کی جگہ بدلی الفاظ بدل گئے، یا اللہ کاش ایک بھی نہ قبول ہوئی ہوتی۔ جب حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کو آپ دیکھیں گے تو اس رمضان میں آپ نے جتنی دعائیں مانگی کہیں نہ کہیں ان دعا کی قبولیت کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ یا اللہ وہی چیز دے چکے ہوں گے، اللہ نعم البدل عطا فرما دیں گے، یا اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، یا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کے بینک اکاؤنٹ میں وہ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، کل قیامت کے دن جب جائیں گے وہ اکاؤنٹ کھولا جائے گا، اس اکاؤنٹ میں نیکیاں ہوں گی، تو پھر ہم کہیں گے کاش وہ قبول نہ ہی ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، جو ہو گئی ہے ان پہ بھی پچھتائے گا۔ یہ تو انسان ہے۔